کیا ایسا نہیں لگتا کہ عدالت میں مقدمہ جیتنا بالکل فلموں کے اختتام جیسا ہوتا ہے؟ ہاں، مطلب جج نے فیصلہ سنایا اور کہانی ختم۔ بالکل، لکڑی کا ہتھوڑا میز پر بجا اور سب خوشی خوشی گھر چلے گئے۔ لیکن جب میں آج کے موضوع پر ریسرچ کر رہی تھی نا، تو مجھے احساس ہوا کہ اصل میں یہ کوئی جیت نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، یہ تو ایک نئی اور میں کہوں گا اکثر زیادہ خطرناک جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ ہاں، اور مطلب ذرا سوچئے، عدالتی فیصلہ تو محض کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس پر بس لکھا ہے کہ فلاں شخص اس پراپرٹی کا یا اتنے پیسوں کا حقدار ہے۔ بالکل، لیکن وہ حق یا وہ پیسے حقیقت میں ملیں گے کیسے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہی تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اسی حقیقت سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ جب انصاف قانون کی کتابوں سے نکل کر زمین کی کڑوی حقیقتوں سے ٹکراتا ہے تو ہوتا کیا ہے۔ اور ہم جس چیز کا گہرا تجزیہ کر رہے ہیں اسے قانونی زبان میں اجراء ڈگری یا ایگزیکیوشن کہتے ہیں۔ ہمارے پاس آج جو دستاویزی ذرائع ہیں وہ ضابطۂ دیوانی 1908 یعنی سول پروسیجر کوڈ پر مبنی ہے، جو کہ مطلب 100 سال سے بھی زیادہ پرانے قواعد ہیں۔ بالکل 1 صدی پرانے۔ اور یہ وہ اصول ہیں جو بتاتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنا حق ثابت کر دیتا ہے تو ریاست کیسے کام کرتی ہے۔ مطلب ریاست کس طرح ایک پراپرٹی کو قبضے میں لیتی ہے، اسے نیلام کرتی ہے، پیسے بانٹتی ہے۔ اور ہاں، اگر کوئی قبضہ نہ دے تو طاقت کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ یہ قانون کی کتاب کے محض خشک اصول نہیں ہے، بلکہ طاقت اور پیسوں کی بڑی دلچسپ کہانیاں ہیں۔ بے شک، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ جج کے فیصلے کے بعد بس سب حل ہو گیا، لیکن کاغذ پر لکھی جیت سے لے کر جائیداد کے قبضے تک کا سفر بہت لمبا ہے۔ بہت لمبا اور پیچیدہ۔ تو چلیں اس کے پہلے اور بنیادی مرحلے سے شروع کرتے ہیں۔ جب عدالت کسی غیر منقولہ جائیداد مطلب کسی زمین یا مکان کو نیلام کرنے کا عمل شروع کرتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ زمین سرکاری طور پر خریدار کی کب بنتی ہے؟ ہاں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے سرکاری محکموں میں کیا ہوتا ہے۔ کاغذات بننے، مہریں لگنے اور دستخط ہونے میں تو مہینوں لگ جاتے ہیں۔ بالکل، مہینوں لگتے ہیں، اور یہ قانونی سفر کا ایک بہت اہم سنگ میل ہے۔ سیکشن 65 اس کو واضح کرتا ہے۔ اچھا، تو قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، جب عدالتی نیلامی ہوتی ہے، کوئی بولی لگاتا ہے اور فروخت کا عمل مکمل ہو جاتا ہے تو عدالت اسے حتمی شکل دینے میں واقعی کافی وقت لیتی ہے۔ سرٹیفکیٹ جاری ہونے میں دیر لگتی ہے۔ تو کیا اس دوران پراپرٹی پرانے مالک کی ہی رہتی ہے؟ نہیں، اور یہی قانون کا دلچسپ میکانزم ہے۔ قانون کے مطابق جس شخص نے بولی جیتی ہے نا، وہ اسی دن سے مالک تصور ہوگا جس دن فروخت کا عمل مکمل ہوا تھا۔ ارے واہ! ہاں، نہ کہ اس دن سے جب مہینوں بعد کاغذات تیار ہوئے۔ قانون ایک طرح سے ماضی کی تاریخ سے یعنی بیک ڈیٹ کر کے اس ملکیت کو نافذ کرتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے اگر میں کسی سے استعمال شدہ گاڑی خریدوں۔ ہاں، گاڑی کی مثال بہت زبردست ہے اس حوالے سے۔ مطلب جس لمحے میں نے پیسے دیے، چابی لی اور ہم نے ہاتھ ملایا، گاڑی میری ہو گئی۔ اب چاہے ایکسائز کے دفتر سے وہ کاغذات میرے نام پر منتقل ہونے میں 1.5 مہینہ لگ جائے۔ بالکل، لیکن اس 1.5 مہینے کے دوران کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ گاڑی پچھلے مالک کی ہے۔ صحیح، مگر زمین کے معاملے میں قانون کو اس طرح بیک ڈیٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ مطلب اس کی کیا منطق ہے؟ دیکھیں، منطق بہت سادہ اور عملی ہے۔ قانون اس لیے یہ حکمت عملی اپناتا ہے تاکہ اس شخص کو تخریب کاری سے روکا جا سکے جس کی جائیداد نیلام ہو رہی ہے۔ تخریب کاری؟ مطلب وہ کیا کر سکتا ہے؟ ذرا تصور کریں، ایک شخص کا گھر قرض کی وجہ سے نیلام ہو گیا، لیکن کاغذات بننے میں ابھی 3 ماہ باقی ہیں۔ اگر قانون ان 3 مہینوں تک اسی کو مالک مانے تو وہ غصے میں آ کر گھر کا نقصان کر سکتا ہے۔ وہ قیمتی لکڑی کے دروازے نکال سکتا ہے یا دیواریں گرا دے گا۔ بالکل، یا اگر زرعی زمین ہے تو وہ سارے درخت کاٹ سکتا ہے۔ اسی لیے قانون خریدار کو تحفظ دینے کے لیے پرانے مالک کا حق اسی لمحے ختم کر دیتا ہے جب بولی فائنل ہوتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت زبردست اور عملی نقطہ نظر ہے، نقصان سے بچانے کا بہترین طریقہ۔ لیکن ان ذرائع کو پڑھتے ہوئے مجھے ایک اور چیز ملی، پراکسی خریداروں کے بارے میں۔ ہاں، جسے ہم بے نامی دار کہتے ہیں۔ سیکشن 66 اس بارے میں ہے۔
ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت عام رواج ہے نا کہ سرمایہ کوئی اور لگاتا ہے اور پراپرٹی کسی اور کے نام پر خریدی جاتی ہے۔ بہت عام ہے، لوگ اکثر ٹیکس سے بچنے یا دولت چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ لیکن دستاویزی ذرائع کے مطابق قانون یہاں ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بار عدالت نے نیلامی کے خریدار کے نام سرٹیفکیٹ جاری کر دیا تو کوئی دوسرا شخص یہ دعویٰ لے کر نہیں آ سکتا کہ بھئی پیسے تو میں نے دیے تھے۔ بالکل نہیں آ سکتا، عدالت سنے گی ہی نہیں۔ یہی بات مجھے تھوڑی عجیب لگی۔ اگر ایک شخص نے واقعی اپنی جیب سے لاکھوں روپے ادا کیے ہیں تو عدالت صرف ایک سرٹیفکیٹ کے نام کی وجہ سے اس کی بات کیوں نہیں سن رہی؟ اس کے پیچھے منڈیوں کے استحکام اور مارکیٹ کے اعتماد کا فلسفہ ہے۔ مارکیٹ کا اعتماد؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، عدالتیں جب لوگوں کی جائیدادیں بیچتی ہیں تو ان کا بنیادی مقصد خریدار کو ایک ایسا ٹائٹل یا ملکیت دینا ہوتا ہے جس پر کوئی شک نہ ہو۔ صحیح، کوئی تنازع نہ ہو۔ ہاں، اگر قانون اس بات کی اجازت دے دے کہ آج ایک پراپرٹی نیلام ہوئی اور 10 سال بعد کوئی تیسرا بندہ اٹھ کر آ جائے کہ یہ تو میرے پیسوں سے خریدی گئی تھی، تو سوچیے کیا ہوگا؟ پورا عدالتی نظام مشکوک ہو جائے گا۔ بالکل، کوئی بھی شخص عدالتی نیلامی میں حصہ لینے سے گھبرائے گا۔ اسے ڈر ہوگا کہ کل کو کوئی خفیہ معاہدہ سامنے آ سکتا ہے۔ یعنی ریاست یہ پیغام دیتی ہے کہ بھئی ہم نیلامی کے عمل میں صرف اسی کو مالک مانیں گے جس کا نام سرکاری کھاتے میں ہے۔ 100%۔ ریاست خفیہ یا بینامی معاہدوں کو تسلیم کر کے اپنے نیلامی کے نظام کو تباہ نہیں ہونے دے گی، سوائے اس کے کہ اس میں کوئی بہت بڑا دھوکہ شامل ہو یا کسی تیسرے فریق کا حق مارا گیا ہو۔ مطلب یہ فیصلہ دراصل انفرادی انصاف سے زیادہ اجتماعی نظام کو بچانے کے لیے۔ جی ہاں، نظام کا استحکام زیادہ ضروری ہے۔ اب جب ملکیت کے یہ اصول طے ہو گئے تو اس پراپرٹی کو بیچنے کے عملی مرحلے پر آتے ہیں، اور یہاں مجھے ایک بہت حیران کن چیز ملی۔ وہ کلیکٹر والی بات نا؟ ہاں، دستاویزی ذرائع بتاتے ہیں کہ پراپرٹی کو بیچنے کا کام اکثر وہ جج یا وہ سول عدالت نہیں کرتی جس نے مقدمے کا فیصلہ سنایا ہوتا ہے۔ بالکل، قانون صوبائی حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ فروخت کا کام سول عدالت کے بجائے کلیکٹر کے حوالے کر دے۔ لیکن کیوں؟ مطلب عدالت جس کے پاس اتنی طاقت ہے، فیصلہ سنانے کی طاقت، وہ عمل درآمد کے لیے اپنے اختیارات ایک انتظامی افسر کو کیوں دے رہی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضابطہ دیوانی کے پس منظر یعنی برطانوی دور کے نظام پر نظر ڈالنی ہوگی۔ دیکھیں، ایک سول عدالت اور اس میں بیٹھا ہوا جج ایک خاص دائرے میں کام کرتا ہے۔ یعنی ان کے سامنے صرف قانون کی کتابیں اور فائلیں ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ ایک کمرہ عدالت تک محدود ہوتے ہیں، لیکن جب معاملہ کسی زرعی زمین یا بڑے رقبے کو بیچنے کا آتا ہے تو وہ زمین صرف ایک اثاثہ نہیں ہوتی۔ اس کا تعلق تو وہاں کے لوگوں، کسانوں اور مقامی معیشت سے ہوتا ہے۔ بالکل، فصلوں کا چکر ہوتا ہے، خاندانی روایات ہوتی ہیں، اور کلیکٹر جو کہ مقامی انتظامیہ اور ریونیو کا سربراہ ہوتا ہے، وہ ان زمینی حقائق کو عدالت سے بہت بہتر سمجھتا ہے۔ اچھا، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ایک ماہر معمار یا آرکیٹیکٹ ایک بہت شاندار نقشہ تو بنا دیتا ہے، لیکن اس کو زمین پر کھڑا کرنے کے لیے ایک سائٹ انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارے واہ، یہ تشبیہ تو بہت ہی کمال کی ہے نا؟ مطلب وہ انجینئر جانتا ہے کہ مقامی مٹی کیسی ہوگی، موسم کیسا ہوگا، مزدور کیسے کام کریں گے۔ جج ایک آرکیٹیکٹ ہے اور کلیکٹر وہ سائٹ انجینئر ہے۔ بالکل فٹ بیٹھتی ہے یہ مثال، اور یہی وجہ ہے کہ جب سول عدالت فروخت کا معاملہ کلیکٹر کو بھیجتی ہے تو وہ ایک طرح سے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے۔ ہاں، میں نے پڑھا کہ اس دوران سول عدالت کا دائرہ اختیار ختم ہو جاتا ہے اور کلیکٹر کو عدالتی اختیارات مل جاتے ہیں۔ لیکن اس پوری منتقلی کا ایک اور بہت اہم مقصد بھی ہے۔ وہ کیا؟ قانون میں انسانی ہمدردی کو شامل کرنا۔ سیکشن 72 اس کی بہترین مثال ہے۔ اوہ ہاں، وہ لیز والا متبادل ہستہ، یہ مجھے اس پوری بحث میں سب سے انوکھا لگا۔ واقعی انوکھا ہے۔ کلیکٹر کو یہ اختیار ہے کہ اگر اسے لگے کہ زمین کو مکمل بیچنے سے کوئی خاندان ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا تو وہ عدالت کو متبادل مشورہ دے سکتا ہے۔ مطلب ہمیشہ کے لیے بیچنے کے بجائے عارضی طور پر کسی اور کو دے دی جائے، اس سے تو پوری صورتحال ہی بدل جاتی ہے۔ یقیناً، اور یہاں قانون اندھا یا بے حس نہیں رہتا۔ اگر کسی کسان کی آبائی زمین بک گئی تو وہ صرف اپنا قرض ادا نہیں کرے گا، وہ بے روزگار ہو کر معاشرے پر بوجھ بن جائے گا۔ تو کلیکٹر کیا تجویز دیتا ہے؟ کلیکٹر مقامی حالات جانتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ اس زمین کو 15 سال کے لیے لیز پر دے دیا جائے۔ اس لیز کی آمدنی سے قرض بھی اتر جائے گا
اور 15 سال بعد وہ زمین واپس اس کسان کو مل جائے گی۔ بالکل، ریاست قرض بھی نکلوا لیتی ہیں اور ایک خاندان کو تباہی سے بھی بچا لیتی ہے۔ یہ تو کمال کا توازن ہے جو شاید کمرہ عدالت میں بیٹھے جج کے ذہن میں کبھی نہ آتا۔ خیر، چلیں فرض کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح نیلامی ہو گئی اور عدالت کے پاس پیسے آ گئے۔ اب شروع ہوگا سب سے مشکل مرحلہ، پیسوں کی تقسیم۔ بالکل، اور سیکشن 73 اسی بارے میں ہے۔ ایک پراپرٹی ہے اور اس پر دعویٰ کرنے والے شاید 5 لوگ ہیں جنہوں نے مختلف وقتوں میں مقدمات جیتے ہیں۔ جی، ایک سے زیادہ ڈگری ہولڈرز۔ تو اگر ہم عام زندگی کی منطق لگائیں تو جو شخص سب سے پہلے مقدمہ جیت کر عدالت پہنچا اسے سب سے پہلے اور پورا حصہ ملنا چاہیے۔ یعنی پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر۔ ہاں، مطلب یہ تو ایسا ہے جیسے کسی تقریب میں بھوکے لوگ جمع ہوں اور جو سب سے پہلے کیک تک پہنچے وہ اپنا بڑا سا ٹکڑا کاٹ لے۔ بظاہر تو یہی منصفانہ لگتا ہے، لیکن قانون کی نظر میں یہ ایک تباہ کن طریقہ ہے۔ تباہ کن کیوں؟ دیکھیں، اگر قانون یہ اصول اپنا لے تو لوگ جلدی بازی میں اور اکثر ملی بھگت کر کے جھوٹے مقدمات بنا کر سب سے پہلے عدالت پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب دوست مل کر جھوٹے دعوے کر دیں گے تاکہ اصل حقدار کو کچھ نہ ملے۔ بالکل، اس سے تو عدالتی نظام میں ایک افراتفری مچ جائے گی۔ اسی لیے پیسوں کی تقسیم کے لیے ایک ریاضیاتی اور متناسب طریقہ اپنایا جاتا ہے، جسے قانونی زبان میں ریٹیبل ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں۔ مطلب جس کا جتنا بڑا قرض اس تناسب سے اسے حصہ ملے گا۔ بالکل، متناسب انداز میں۔ لیکن ان دستاویزی ذرائع میں یہ متناسب تقسیم اتنی سیدھی نہیں لکھی ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ بس سب کو لائن میں لگایا اور پیسے بانٹ دیے۔ جی نہیں، اس میں ایک باقاعدہ درجہ بندی موجود ہے، ایک سخت ترتیب۔ تو سب سے پہلے کیک کا ٹکڑا کس کو ملتا ہے؟ سب سے پہلے وہ حصہ کٹتا ہے جو اس پوری فروخت اور نیلامی کے اخراجات پر لگا ہوتا ہے۔ مطلب اشتہارات کا خرچہ یا نیلامی کرنے والے کی فیس؟ بالکل، کیونکہ اسی خرچے کی وجہ سے تو پیسے آئے ہیں نا۔ اس کے بعد باری آتی ہے ان لوگوں کی جن کے اس جائیداد پر پہلے سے قانونی حقوق تھے۔ جیسے اگر جائیداد پر کوئی مورگیج یا رہن تھا؟ جی، انہیں ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ شخص جس کی بنیاد پر نیلامی کا حکم ہوا، اور پھر جو رقم بچتی ہے وہ باقی عام ڈگری ہولڈرز میں ان کے تناسب سے بانٹی جاتی ہے۔ اور میں نے پڑھا کہ اس سب میں حکومت کے حقوق متاثر نہیں ہوتے۔ بالکل نہیں، حکومت کے ٹیکس یا واجبات ہمیشہ سب سے مقدم ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ نظام تو آخر انسان ہی چلا رہے ہیں نا؟ کیا ہو اگر حساب کتاب میں کوئی غلطی ہو جائے؟ غلطی کیسی؟ فرض کریں کسی ایسے شخص کو لاکھوں روپے مل جائیں جو اس ترتیب میں حقدار ہی نہیں تھا، کیا اس کا کوئی حل ہے؟ ہاں، قانون اس بات کو سمجھتا ہے۔ سیکشن 73 میں ہی یہ گنجائش ہے کہ اگر کسی غلط شخص کو پیسے مل جائیں تو اصل حقدار اس کے خلاف رقم واپسی کا مقدمہ دائر کر سکتا ہے۔ صحیح، تاکہ اگر انتظامی غلطی ہو تو ازالے کا راستہ موجود ہو۔ چلیں، حساب کتاب ہو گیا، پیسے بھی بانٹ دیے گئے، لیکن ذرائع میں جو سب سے آخری مرحلہ ہے نا، سیکشن 74، مزاحمت اور طاقت کا مرحلہ۔ ہاں، یہ ان ساری کارروائیوں کو ایک دم حقیقت کے بے رحم آئینے کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ فرض کریں خریدار سرٹیفکیٹ لے کر اس مکان پر قبضہ لینے جاتا ہے اور پرانا مالک دروازہ اندر سے بند کر کے بیٹھا ہے۔ بالکل، وہ صاف انکار کر دیتا ہے کہ بھئی میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ تو اس گیم کا فائنل باس ہے۔ قانون اس جسمانی مزاحمت سے کیسے نمٹتا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں قانون اپنا سب سے سخت چہرہ دکھاتا ہے۔ ابھی تک ہم کھاتوں اور کاغذات کی بات کر رہے تھے، اور اب بات طاقت تک آ گئی ہے۔ جی، قانون کے مطابق اگر کوئی شخص بلا جواز رکاوٹ ڈال رہا ہے تو عدالت اسے 30 دن تک کی قید کی سزا سنا سکتی ہے۔ 30 دن کی قید؟ ہاں، اور اس سے بھی اہم بات، عدالت پولیس اسٹیشن کے انچارج کو براہ راست حکم دیتی ہے کہ نفری لے کر جائے اور موقع پر قبضہ دلوائے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک ڈاکٹر نے پرچی پر نسخہ لکھ دیا کہ یہ علاج ہے، لیکن مریض دوا کھانے سے انکار کر دے تو پھر سرجن کو خود اوزار لے کر سرجری کرنی پڑتی ہے۔ زبردست مثال ہے۔ جج کا فیصلہ نسخہ ہے اور قبضہ دلوانا وہ سرجری ہے۔ مگر ایک بات سوچنے والی ہے، کیا محض 1 مہینے یعنی 30 دن کی قید واقعی اتنی بڑی سزا ہے کہ کوئی اپنا آبائی گھر یا کروڑوں کی زمین چھوڑ دے؟ یہ سزا تھوڑی کمزور نہیں لگتی؟ بظاہر 30 دن معمولی مدت لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی نفسیات اور ریاستی طاقت کو دیکھیں۔ مطلب یہ صرف جیل کا معاملہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں،
یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب مزاحمت کرنے والے کے سامنے کوئی عام خریدار نہیں کھڑا، بلکہ پوری ریاست کی طاقت آ کھڑی ہوئی ہے۔ او، مطلب پولیس کی گاڑیاں دروازے پر آ جائیں گی؟ ہاں، جب پولیس نفری لے کر آتی ہے تو یہ پیغام ہوتا ہے کہ قانون اب بحث ختم کر چکا ہے اور اب ریاستی جبر یعنی کوئرسو پاور کا استعمال ہوگا۔ صحیح۔ اگر قانون کے پاس پولیس اور قید کی طاقت نہ ہو تو پچھلے سارے سیکشنز، وہ کلیکٹر کی محنت اور پیسوں کی تقسیم، سب مذاق بن جائیں گے۔ 100%۔ طاقت ہی اس پورے عدالتی نظام کے اصل دانت ہے۔ بغیر طاقت کے قانون صرف ایک مشورہ ہے۔ بالکل درست۔ اس پورے عمل کا جائزہ لینے کے بعد چیزیں مجھے بالکل مختلف زاویے سے نظر آنے لگی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ملکیت کو نیلامی کے دن سے جوڑ کر خریدار کو بچایا گیا، بے نامی داروں کو باہر کر کے شفافیت لائی گئی۔ ہاں، اور کلیکٹر کے ذریعے انسانی ہمدردی کو شامل کیا گیا، پیسوں کی متناسب تقسیم کی گئی، اور آخر میں جب ضرورت پڑی تو ریاستی طاقت کا استعمال کیا گیا۔ یہی وہ پیچیدہ میکینزم ہے جو معاشرے میں توازن برقرار رکھتا ہے۔ صرف فیصلے سنانے سے انصاف نہیں ملتا، اس پورے نظام کا حرکت میں آنا ضروری ہے۔ صحیح۔ اور آج کی اس تفصیلی گفتگو کے اختتام پر قانون کی ان گہرائیوں کو سمجھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک بڑا عجیب سا خیال آ رہا ہے۔ کیسا خیال؟ دیکھیں، ہم انسانوں کی عادت ہے کہ ہم جب بھی کسی گھر میں رہتے ہیں یا کوئی زمین ہمارے نام ہوتی ہے تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ میری ملکیت ہے۔ ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا ایک پیدائشی یا قدرتی حق ہے۔ ہاں، ملکیت کا احساس انسان میں بہت گہرا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم ضابطے دیوانی کی اس مشینری کو دیکھتے ہیں کہ کیسے عدالتیں جائیداد چھین سکتی ہیں، کلیکٹر نیلام کر سکتا ہے اور پولیس دروازے توڑ کر بے دخل کر سکتی ہے، تو احساس ہوتا ہے کہ جائیداد کا تصور کوئی قدرتی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل طور پر ریاست اور اس کی طاقت کی تخلیق ہے۔ بالکل۔ تو وہ حتمی اور گہرا سوال جو میں آج چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اس دنیا میں کسی بھی چیز کے مالک ہوتے ہیں یا محض عارضی محافظ ہیں؟ ایک ایسا کاغذ جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں سوائے اس کے کہ اس کے پیچھے ریاست اور پولیس کی طاقت کھڑی ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر کل کو ریاست پولیس کی وہ چھتری ہٹا لے تو ان رجسٹریوں اور اس نام نہاد ملکیت کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ یہ ایک ایسا زاویہ ہے جس پر اس گفتگو کے بعد ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.